اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ جماعت اسلامی نے الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے انہوں نے اس کو ایک پارٹی تصور کی ہے، ان کو الاٹ نشان بھی وہی کیا ہے، سب کچھ جماعت اسلامی کا اب ہندوستان کے ایک اہم حصہ بن گیا، انہوں نے ہندوستان تسلیم کیا، ہندوستان کے ہر کوئی چیز میں وہ اب ملوث ہے، ہم سے زیادہ وہ پیٹریوٹک بن گئے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا نے ہم سے زیادہ ان کو اپنے ساتھ اون کیا ہے، اگر نہ ہم جماعت اسلامی کی بات کریں، لیکن یہ ادارہ اس کے ساتھ نہیں تھا آج کل۔ حالانکہ ہندوستان کے آئین کے ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں، ترنگا بھی پورا جنا گنا منا پورا اٹھاتے ہیں، لیکن بھارت ماتا کی جے تک بولتے ہیں۔ لیکن یہ وہی چیز ہے، میں گورنمنٹ آف جموں کشمیر اور گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی گزارش کروں گا ان چیزوں سے، ان حرکتوں سے، اگر 2 قدم کشمیر آگے آتا تو آپ 2 قدم ان کو پیچھے کھینچ لیتے۔ ناظرین آداب، نیوز 18 جموں کشمیر میں آپ کا استقبال ہے، میں ہوں ارشاد ملک، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ایڈوکیٹ شبیر احمد صدیق جو کہ MLA شوپین ہیں۔ سر، 2019 میں جب جماعت اسلامی کو انلافل ایکٹیویٹیز میں شامل کیا گیا اور پرتیبندھ اس جماعت پہ لگایا گیا، تو اس کے بعد ان کے کئی ادارے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، لیکن کل جیسے کہ امام صاحب کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی ہے، 839 بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم وہاں پڑھائی جاتی ہے، مروجی تعلیم وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے، اور وہاں پہ 100 سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کا روزگار چلتا تھا، اس کو کل بند کر دیا گیا ہے، ڈویژنل کمشنر کی طرف سے آرڈرز صادر کیے گئے۔ آپ ایک قانون دان ہیں، تو انلافل ایکٹیویٹیز ہوتی کیا ہے؟ تو اس طرح جو ہے پرتیبندھ لگانا، اس ادارے کو بند کرنا کیا جواز رکھتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ عرض آپ سے کروں کہ یہاں جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ایک مینڈیٹ جس گورنمنٹ کو ہے وہ گورنمنٹ چلاتی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی اسی کے اندر آتا ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک اسٹیٹ گورنمنٹ ہی چلاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کے جو پولیس ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ چلاتی ہے، لیکن یہ جو ایجوکیشن ہے یہ تو اسٹیٹ گورنمنٹ کا ڈومین ہے، وہی چلا ایڈمنسٹریشن وہی کرتی ہے پورے اسٹیٹ پورے یونین ٹیریٹری کی۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو انلافل ایکٹیویٹیز ایکٹ ہے یہ ایک ایسا قانون انہوں نے رکھا ہے جس میں انہوں نے سب کچھ ملا کے، چاہے یعنی کسی کو بھی کسی بھی کیس پہ پھنسا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بنایا گیا ہے اسی لیے کہ ہم ہماری کمیونٹی پوری سپریس ہو جائے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن میرے حیران کی بات یہ ہے کہ یہ پچھلے جب یہ یونین ٹیریٹری بنا اور جماعت اسلامی کو اس سے پہلے انلافل ڈکلیئر کیا گیا تو سب کو جو بھی ان کے ادارے تھے وہ بند ہو گئے، لیکن یہ ادارہ واحد تھا جو انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ گل صاحب نے ان کو یہ جو پراپرٹی دی تھی، یہ گل صاحب پیر یعنی ہمارے شوپیان کا ہے، انہوں نے اس کو ادارے کو ڈونیٹ کیا، یعنی ٹرسٹ بنا کے ڈونیٹ کیا تھا، تو اس کو اس کے ساتھ انہوں نے منسلک نہیں کیا تھا۔ آج دیکھو، آج کی بات یہ دیکھو کیا ہے، بلڈ آف دی سیشن، یعنی اگر آپ کو بند بھی کرنا تھا پہلے نوٹس کرنی تھی کہ بچوں کو بولنا تھا کہ آپ دوسرے ادارے میں ہو جائے، یا کوئی چیز نہیں دیکھ رہی تھی تو اس کو گورنمنٹ آف جموں کشمیر سے کنسلٹیشن کر کے اس کو کیا کرنا تھا وہ بند کرنا تھا۔ اور ایک پورا ادارہ ہے، ایک انفراسٹرکچر ہے، ہم اس کو یونیورسٹی تک کی بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جہاں سے ڈاکٹر بھی نکلے ہیں، انجینئر بھی نکلے ہیں، ہاں اسلامی تعلیم سے فیض یاب ہو گئے، حافظ بھی کلام اللہ جو ہے، وہاں ایک ڈسپلن سا ہوتا ہے کہ وہ یہ ضروری نہیں کہ جو بچہ قرآن پڑھے گا کلام پڑھے گا تو کیا وہ دہشت گرد بنے گا، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ تو لیکن انہوں نے جو انلافل ایکٹیویٹیز کے تحت جو انہوں نے یہ آرڈر نکالا، ایک ٹوٹل ایک غیر قانونی آرڈر ہے، صرف اور صرف کشمیری لوگوں کو دبانے کے لیے ہے، اور یہ جو 800 کچھ بچے ہیں ان کو ان کا فیوچر انہوں نے ڈھارک پر ڈال دیا ہے۔ انلافل ایکٹیویٹی بنانے سے اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، 800-900 بچوں کا مستقبل تاریخ بن گیا، لیکن جو ان کا جو ادارہ ہے یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ ٹرسٹ، اس پہ ٹرسٹ بنایا گیا ہے، اس میں کوئی جماعت کا رول نہیں ہے۔ آج ہم سری نگر میں گئے تھے، شیوراج پاٹل کی جو اس نے تقریر جو کی، اگر آپ لوگ آج سنیں گے، اس نے یہی بات کہی ہے کہ ہمارا دل ہمارا دماغ پورا کھلا ہے کشمیر کے لیے، اس طرح ہاتھ کھول کے آ جاؤ اور ایک دل سے مل کے ہم کشمیر کو آگے بڑھائیں۔ یہ آج کا نعرہ تھا وہاں گورنمنٹ آف انڈیا کے وزیر جو ایگریکلچر تھا اس کا نعرہ تھا، تو جب ہم یہاں دیکھیں گے حرکتیں تو اس سے یہ مال نہیں کھاتا ہے۔ اور تیسری بات، یہ جو ہمارے کنسرن MLAs ہیں جو ان کو فرصت ملی آج وہاں جانے کے لیے وہاں، لیکن اس چیز پہ کوئی ان کو یہ ٹائم نہیں ملا کہ اس کے بارے میں بات کرتے وہاں جاتے
स्कूल जाते, चूंकि ज्यूरिडिक्शन उनका है, क्या बात है, क्या क्या हो रहा है, मैं बात करूंगा, मतलब बात करने से भी वो डरते हैं। ये इतना नहीं फॉर ग्रांटेड कश्मीर लोगों के लिए कि हो गया तो हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, हमें ऐश करनी है, हमें निकलना है, घूमना है। तो ये एक जिम्मेदारी होती है ना, हमारे इलाकों की जिम्मेदारी होती है। हमारे इलाके में अगर इतनी परेशानी थी तो हम अपने इलाके में डर गए कि इस परेशानी को देखने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे हैं कि आजकल एमएलए आते हैं, पुलवामा से एमएलए आते हैं पूरा घूमने के लिए या रोड पे ऐश करने के लिए, सेल्फी उठाने के लिए, लेकिन जो हमारी जो एजुकेशन, जो हमारा इतना बड़ा अदारा था, इसको इन्हें बंद के, इसके बारे में इन्हें कोई परेशानी या चिंता नहीं दिखाई कि हम जाएं, मुझे भी बताए, इकट्ठे जाएंगे, गवर्नर के पास जाएंगे, गवर्नर साहब को पूछेंगे, ये इदारा एक अच्छा इदारा है। सर मिड सेशन है, ऐसे में इन तालिब इल्म का जो फ्यूचर है वो मुतासिर हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आधा साल तो चला गया है। तो हो गया यार, इस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाने में तो इनको डिस्टर्ब हो गया। तो ये 800 850 बच्चे हैं, अब जल्दी अगर कंसर्न स्कूलों में, कॉलेजों में भेजेंगे तो फिर ठीक रहे, नहीं तो इनका पूरा सेशन खराब हो जाएगा, जैसा कि खराब हो जाएगा। वहाँ के टीचर्स की बात हमने कल सुनी है, हमारे चैनल पे भी उनका एक इंटरव्यू आया है कि हमें पहले बताया गया है कि आप इस तरह का हमें करना है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर हमारे स्कूल में कुछ इस तरह की बातें चल रही है, हम चाहते हैं कि प्रॉपर्ली गवर्नमेंट की जो आला अधिकारी है, एजेंसीज है, वो यहाँ पे बैठे, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तब जाके बंद करे, तो क्या एक मौका देना चाहिए? हाँ वही तो है ना, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, कमिश्नर सेक्रेटरी है, उनसे बात करके, उनसे मशवरा करके, या अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उनको बोलना था कि ये इनकी इस एक्ट में इन्वॉल्व है, हम इसको बंद करेंगे। इसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो खामोश है। तो उनका कहाँ काम है? उनका काम है ऐश करना, उनका काम ये थोड़ी है लोगों का काम करना। उनका मैंडेट मिला है ऐश करने के लिए, वो ऐश कर रहे हैं। तो उनका एक मैंडेट ही नहीं है लोगों का काम करना, लोगों से बात करना, लोगों को पूछना, उनका मैंडेट है ये नहीं है। उनका मैंडेट था इलेक्शन में वोट लेना, हुकूमत करना और ऐश करना, बस। कोई इनको कोई परेशानी नहीं है लोगों की। और उसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहूँगा कि जमाल साहब ने इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्होंने उसको एक पार्टी तस्वर की है, उनको अलाट निशान भी वही किया है, सब कुछ जमाल साहब ने अब हिंदुस्तान के एक अहम हिस्सा बन गया। उन्होंने हिंदुस्तान तस्लीम किया, हिंदुस्तान के हर कोई चीज़ में वो अब मुलव्वस है, हमसे ज़्यादा वो पेट्रियाटिक बन गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे ज़्यादा उनको अपने साथ ओन किया है, अगर ना हम जमाल साहब की बात करें, लेकिन ये अदारा उसके साथ नहीं था। आज हालांकि हिंदुस्तान के आइन के साथ वो चलते हैं, तिरंगा भी पूरा जनगणना मन पूरा उठाते हैं, लेकिन भारत माता की जय तक बोलते हैं। लेकिन ये वही चीज है, ये मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करूंगा, इन चीजों से, इन हरकतों से अगर 2 कदम कश्मीर आगे आता है तो आप 2 कदम इनको पीछे खींच लीजिए।